بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو مسئلہ ہے، مجھے کچھ عرصہ پہلے برلن سے ہمارے محترم بھائی خالد محمود صاحب نے بھیجا تھا، اور انہوں نے تو ریٹن فارم کے اندر کسی کا ایک آرٹیکل بھیجا تھا حدیث کے حوالے سے، لیکن کل مجھے جرمنی سے ہی اپنے ایک محترم بھائی فیصل ظہور صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، اور اس میں غالباً امریکہ سے کوئی پاکستانی اسکالر ہیں، تو انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ جب ثریہ ستارہ نکلے گا 12 مئی کو تو کرونا ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے پوری دنیا کو خوشخبری سنائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں جو وبا کے بارے میں اور طاعون کے بارے میں ہیں، اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ثریہ ستارہ نکلتا ہے تو ساری وبائیں جو ہوتی ہیں، وہ انسانوں کی ہوں، جانوروں کی ہوں، کسی قسم کی بھی ہوں، تو وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سال چونکہ وہ 12 مئی کو نکل رہا ہے، تو 12 مئی کے بعد دنیا سے کرونا ختم ہو جانا ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، حدیث اصل میں ہے کیا، اور پھر لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا ہے۔ اس حوالے سے میرا جو اوپینین ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میری جو سٹڈی ہے بلکہ میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ جب آپ بخاری پڑھتے ہیں، جب آپ مسند احمد پڑھتے ہیں، ثریہ ستارے کے بارے میں ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب لوگ آپس میں پھلوں کی اور باغوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جیسے کوئی باغ تیار ہو، پھل تیار ہونے کے قریب ہو، تو لوگ جو ہیں وہ اس کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو باغوں کے سودے جب آپس میں ہوتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، تو بعد میں جب لین دین کا معاملہ آتا تھا تو اس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جھگڑے آیا کرتے تھے، اور اس میں سے اکثر جھگڑا یہ ہوتا تھا کہ میں نے فلاں آدمی سے باغ خریدا ہے پھل کا، لیکن مارکیٹ میں وہ پھل بکا نہیں صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر سے کالا ہو گیا تھا، اس کے اندر تو کیڑے پڑے ہوئے تھے، اس کے اندر تو جو ہے نا وہ صحیح پکا نہیں تھا، اور وہ کوالٹی کا نہیں بنا تھا، اور مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو نہیں بنی تھی، لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا تھا، اس کے اندر سوراخ ہو گئے تھے۔ اس طرح کے جھگڑے آ جاتے تھے، اور جس نے بیچا ہوتا تھا وہ اپنی پوری قیمت مانگتا تھا، اور جس نے خریدا ہوتا تھا وہ آگے سے اس طرح کے عذرات اور پریشانیاں پیش کر کے وہ کہتے تھے کہ پیسے کم کرو کیونکہ تمہارا پھل صحیح نہیں نکلا۔ تو جب یہ جھگڑے بڑھنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک حل پیش فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم پھل کا سودا نہ کیا کرو جب تک ثریہ ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا، اور جب ثریہ ستارہ طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد پھلوں اور فصلوں کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو آپ نے ان کو یہ تجویز کی۔ اس میں اب جو محدثین نے بیان فرمایا ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، میں اپنے علاقے کی چند ایک سادہ مثالیں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے آپ حدیث کو سمجھ لیں۔ نمبر 1 تو سب محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے حدیث کے اندر، اس کا ثریہ ستارے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت کے طور پہ ذکر کیا ہے، وبا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا موسم کے ساتھ تعلق ہے کہ جب ثریہ ستارہ نکل آتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے، اس وقت تک فصلوں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ثریہ ستارے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
موسم کی علامت کے طور پہ استعمال کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جب سورج نکلے گا دھوپ آ جائے گی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلے کا ختم ہونے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثریا ستارے کو ایک نشانی کے طور پہ بیان فرمایا کہ جب وہ نکل آتا ہے اس وقت موسم بدل جاتا ہے، تو پھلوں کے اندر وہ مسئلے پیدا نہیں ہوتے جو اب ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ نے علامت کے طور پہ بیان فرمایا. دوسرا جو پوائنٹ محدثین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی احادیث اس حوالے سے ہیں ثریا ستارے کے حوالے سے، وہ ان سب کے اندر پھلوں کا ذکر ہے اور باغوں کی بیماریوں کا ذکر ہے. جو پھلوں کے اندر سنڈیاں پڑ جاتی ہیں، جو ان کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، جو ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ وقت سے پہلے اگر ان کو آپ توڑیں تو اس کے اندر وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتی، وہ تیار نہیں ہوتے، اس کا رنگ صحیح نہیں بنتا، کوئی خراب ہو جاتے ہیں، اندر سے کالے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں جو مسئلے ہوتے ہیں نا پھلوں سے متعلقہ، تو حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے انسانوں کی وباؤں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انسانوں کی وباؤں کا ثریا ستارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جتنی حدیث آئی ہیں وہ پھلوں کے بارے میں، باغوں کے بارے میں، غلوں کے بارے میں آئی ہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو فصلوں اور باغوں کے جو وائرس ہوتے ہیں، پھلوں کے جو وائرس ہوتے ہیں، جو ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو ان کی سنڈیاں ہوتی ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو انسانوں کی وباؤں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فصلوں اور پھلوں کی وباؤں کا اس کے ساتھ تعلق ہے. جس طرح وہ میں نے ویڈیو دیکھی جو امریکہ سے آئی تھی، تو وہ تو بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 12 مئی کے بعد پوری دنیا سے وبا ختم ہو جائے گی. چلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کا فہم ہے کسی کا. جن لوگوں نے، کچھ علماء نے یا مفسرین نے یا اسکالرز نے اس کو عام سمجھا ہے کہ ثریا ستارے کا تعلق جو ہے وہ ہر قسم کی وبا کے ساتھ ہے، وہ انسانوں کی ہو، جانوروں کی ہو یا فصلوں کی ہو، یہ ان کا اپنا فہم ہے، یہ ان کی اپنی اپروچ ہے، یہ ان کا اپنا خیال ہے. حدیث ایسا نہیں کہہ رہی. انہوں نے اس کو اگر عام سمجھا ہے تو یہ ان کی اپنی سمجھ ہے، حدیث ایسا نہیں کہہ رہی. چلیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہو گیا اور اللہ مہربانی فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کرونا دنیا سے ختم نہ ہوا، تو پھر اللہ معاف فرمائے کیا یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے نبی کی بات غلط ثابت ہو گئی ہے، نعوذ باللہ آپ کے نبی کی حدیث جھوٹی ثابت ہو گئی ہے؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب حدیث میں کوئی بات ایسی کلیئر ہے نہیں، یہ لوگوں کا اپنی سوچ اور اپنا فہم ہے، کچھ لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ یہ انسانوں کے لیے بھی ہے. تو یہ جو انسانوں کی سوچ اور فہم ہوتا ہے وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. جب حدیث کلیئرلی نہیں کہہ رہی کہ اس کا تعلق انسانوں کی وباؤں اور بیماریوں کے ساتھ ہے، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے یقین کے ساتھ؟ خدا نخواستہ 12 مئی کے بعد اگر یہ چلا، آگے بڑھا، تو پھر آپ کے بیان کردہ فہم کے مطابق لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر سوالات کھڑے کریں گے. میں ایک دیسی سی مثال کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ بیر ہوتے ہیں. آج کل تو ہمیں بھی کھانے کو نہیں ملتے، کسی زمانے میں بہت ہوتے تھے. بیر آپ نے کھائے ہوں گے، بیر بہت ہوتے ہیں. تو سال میں 2 دفعہ بیر لگتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو موسم ابھی ہے بیروں کا، اس کو کہتے ہیں چیتر. یہ ایک پنجابی کا جو مہینے ہیں نا، پنجابی کے جو نام ہوتے ہیں ان میں ایک چیتر کا مہینہ ہوتا ہے. یہ جو بیساکھ ہے نا، ابھی بیساکھی آئی ہے، تو بیساکھ سے پہلے جو ہے نا وہ چیتر ہوتا ہے. تو چیتر بیساکھ کے مہینے میں جو بیر آتے ہیں یہ ان کا سیزن ہوتا ہے، ان میں کیڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. وہ صحت مند پھل ہوتا ہے. لیکن ساون کے بعد کچھ مہینے آتے اس کہتے ہیں اسو کتے. وہ جو کارتک مہینہ ہوتا ہے نا، اسو کا مہینہ ہوتا ہے اور کتے کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بھی بیر لگتے ہیں. لیکن اس میں 90% بیروں میں کیڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بے موسمہ پھل ہوتا ہے، اس میں کیڑے ہوتے ہیں.
اگر اس زمانے میں کوئی بیروں کا سودا کرے گا نا تو اس میں کیڑے ہوں گے، لیکن اگر کوئی کہے نا کہ یہ چیتر کے بیر ہیں تو چیتر کے بیروں میں کیڑے نہیں ہوتے، تو گویا کہ چیتر موسم ہے اس پھل کا، اس میں کیڑے نہیں ہوتے۔ اسی سے آپ سمجھیں کہ جب سریا ستارہ نکلتا ہے نا تو وہ موسم ہوتا ہے، پھلوں کے اندر کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، پھلوں کو بیماریاں نہیں ہوتی، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ موسم پھلوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سریا ستارہ نکل آتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے، اس کے بعد تم جو پھلوں کا سودا کرو گے پھر یہ شکایتیں نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر اسو کتے میں تم سودا کرو گے نا تو اس میں یہ شکایتیں ہوں گی، کیونکہ وہ بے موسم کا پھل ہوتا ہے، اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ دوسری مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج کل بیساکھی ہے، گندم کی فصلیں جو پاکستان میں وہ تیار ہیں، ان کی کٹائی ہو رہی ہے۔ جب بیساکھی کا مہینہ آ جاتا ہے نا تو اس میں گندم کے دانے میں کوئی کمی نہیں رہ جاتی، دانا تیار ہو جاتا ہے، چاہے گندم کا جو پودا ہے وہ گرین بھی رہ جائے تو کسان کہتے ہیں اس کو کاٹ لو، اب یہ تیار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خشک ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ جب بیساکھی شروع ہو جاتی ہے تو گندم کا دانہ پک جاتا ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے، چاہے اس کا پودا گرین بھی ہو تب اس کو کاٹ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب تک بیساکھی نہیں آتی تو گندم کا دانہ تیار نہیں ہوتا، بیساکھی اس کے تیار ہونے کا موسم ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بیساکھی سے پہلے گندم کاٹتے ہیں تو دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ پتلا رہ جاتا ہے، کمزور رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تیار نہیں ہوا ہوتا ابھی۔ تو بیساکھی موسم ہوتا ہے اس کے تیار ہونے کا، اس کے بعد جو آپ دانہ گندم کاٹیں گے وہ بالکل تیار ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ بیساکھی سے پہلے گندم کا سودا کریں گے اس میں تو خرابی آئے گی، کیونکہ اس کا موسم نہیں ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی کہتا ہے نا بیساکھی کا انتظار کر لو تو بیساکھی کے بعد سودا کرنا، اس کے بعد آپ کو یہ پرابلم نہیں آئیں گی۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ سریا ستارے کا انتظار کر لیا کرو، جب سریا ستارہ نکلتا ہے نا تو پھلوں کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جو ان کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، موسم بدل جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب جو ہے انسانی وباؤں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ لہذا جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا خیال ہے، اور ان کا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح حدیث ایسی کوئی بات نہیں کر رہی جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔